السلام علیکم۔ کل کچھ دوستوں سے چلتے پھرتے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے چائے کے لیے روک لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹھیے چائے پیے۔ جب چائے ہم پینے لگے تو وہاں پر کچھ اس طرح کی بات چھڑ گئی کہ دنیا کن حالات کی طرف جا رہی ہے اور دنیا کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے ان کے سامنے جو باتیں پیش کی وہی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حقیقت میں دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ایک طرف تو دنیا کے اندر اتل پھتل مچی ہوئی ہے، پوری دنیا بری طرح ایک شر کی آماجگاہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ایک طرف دیکھیں کہ امریکہ کا راشٹرپتی جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ وینزویلا کے صدر کو اٹھا لاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیتا ہے۔ یعنی کسی ملک کی اپنی کوئی اہمیت یا کسی ملک کی اپنی کوئی حیثیت یا کسی ملک کی اپنی کوئی پرائیویسی باقی نہیں ہے، کسی کو بھی کسی جگہ سے کہیں سے بھی اٹھا لایا جائے گا۔ یعنی یہ اس کی بدماشی کا، غنڈہ گردی کا اعلان ہے۔ دوسری بات آپ دیکھتے ہیں کہ گرین لینڈ جس کو ڈنمارک کنٹرول کر رہا ہے، ڈنمارک کو اوپنلی چیلنج کر رہا ہے ٹرمپ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی حال میں ہمیں گرین لینڈ چاہیے۔ گرین لینڈ کیوں چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ریئر منرلز موجود ہیں اور قدرت کے وہ ذخائر وہاں پر دبے ہوئے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، جن سے آگے چل کر بہت بڑی انڈسٹری قائم ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے۔ اے آئی کے اندر اس کا استعمال ہونا ہے، اور جو اے آئی کے باقاعدہ جو آفیسز، یہ جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں اس کے اندر ان کا استعمال ہوگا، جہازوں کے اندر اس کا استعمال ہوگا، میزائلز کے اندر ان کا استعمال ہوگا، موبائلز کی بیٹریز کے اندر استعمال ہوگا، نارمل بیٹریز کے اندر ان کا استعمال ہوگا۔ یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، اور اوپنلی ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس جگہ پر قبضہ کرنا ہے، اور بلکہ آفیشیل اپنے اکاؤنٹ پہ لکھتا ہے کہ میں راشٹرپتی ہوں وہاں کا۔ اس طرح کی مضحکہ خیز باتیں وہ لگاتار کر رہا ہے۔ یہاں پر کچھ سوال اور بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ایران کو بھی دھمکایا جا رہا ہے، اور ابراہم لنکن جو سب سے بڑا جہاز بردار، ان کا ایک پورا چلتا ہوا ایک چھوٹا سا محلہ یا علاقہ ہے، وہ ایسی جگہ آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے ایران پر حملہ ہونا ہے۔ ان سب کے بیچ میں آپ کو بہت مزے کی بات جو سب سے نظر آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ باقاعدہ ایک خط لکھتا ہے، اور اس خط کا جو عنوان ہوتا ہے جس میں مخاطب کیا جاتا ہے وہ باقاعدہ ناروے کی گورنمنٹ کو مخاطب کیا جاتا ہے، جو باقاعدہ نوبل پرائز دیتی ہیں، اور اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھے نوبل پرائز نہیں دیا، جبکہ میں نے دنیا کے اندر کتنی جنگیں جو چل رہی تھیں میں نے ان کو رکوایا، 7 جنگیں میں نے رکوائیں، اس کے باوجود بھی تم نے مجھ کو نوبل پرائز کا حقدار نہیں سمجھا، تو اب تم تیار ہو جاؤ، اب میں یہ ساری جنگیں جو رکوانے کی بات تھی ان سب کو میں ایک طرف کر رہا ہوں، اور اب دنیا میں صرف وہی ہوگا جو امریکہ کے مفاد میں ہوگا۔ اب آپ امریکہ کے مفادات کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو وہاں آپ کو ایک الگ بات نظر آئے گی، وہ یہ کہ اس وقت امریکہ پوری طاقت اور قوت لگا کر بھی اپنے اس قرض سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو کئی ملکوں کی اکانومی کے برابر ہو گیا ہے۔ ٹریلینوں ڈالر امریکہ کے اوپر قرضہ ہے، تو وہ اس سے نکل پانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے اس کو اب بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ اور دوسری طرف کریلے پہ نیم چڑھا یہ ہو گیا ہے کہ چائنا اور روس نے مل کر باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایک نئی کرنسی بنائیں گے، برکس کے نام سے بنائیں گے، اور وہ کرنسی جب بنے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ امریکی ڈالر نیچے جا رہا ہے، آپ ہم سے جو ہے ڈالر لیجئے اور ہمیں اس کے بدلے میں سونا دیجئے۔ جب آپ ڈالر دے کر سونے کا مطالبہ کریں گے تو امریکہ سونا دینے سے رہا، جب سونا دینے سے رہا انکار کرے گا تو پھر ٹشن بڑھے گی، جب ٹشن بڑھے گی تو مطالبہ کیے جائے گا، جب سونا وہاں سے نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے ملک کمزور ہوگا، جب ملک کمزور ہوگا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے کولیپس ہونے کا ڈر ہے۔ حالانکہ یہ بات ابھی بہت دور کی ہے، لیکن بہرحال دنیا کے اندر ایک خاموش تبدیلی تو آ رہی ہے۔ یہ بات آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی یا آپ کے ذہن میں یہ بات پڑی ہوگی کہ جب گرین لینڈ پہ قبضے کی بات آئی تو یورپین یونین جو ہے، جو آج تک ایک منافقانہ کردار میں رہی ہے، اور ہپوکریسی کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو اگر میں یہ کہوں کہ ہپوکریسی اور برابر میں لکھا جائے کہ یورپین یونین یا یورپ کے ممالک، تو یہ دونوں ایک ہی لفظ بن جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے سامنے اب بڑی پریشانی یہ کھڑی ہوئی ہے کہ ان کا ساتھی، ان کا الہی امریکہ اب ان کو دھمکا رہا ہے کہ ہم تمہارے علاقے پہ قبضہ کریں گے جو کہ تمہارا علاقہ ہے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم اپنی جو تجارتی ڈیلز ہیں وہ کرنے کے لیے اب ہم انڈیا آنے والے ہیں، اور انڈیا آنے کا مطلب ان کا ڈیل آف دی سینچری کریں گے ہم انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا کے لیے ایک بڑا فائدے کا سودا ہو گیا۔ اور دوسری طرف کینیڈا کے بارے میں
جب ڈونلڈ ٹرمپ راشٹرپتی بنے تو اس وقت انہوں نے اپنا ایک بیانیہ جاری کیا تھا، اور وہ بیانیہ جاری کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کینیڈا تو امریکہ کا ہی حصہ ہے۔ تو ان سب چیزوں سے وہاں کی جو حکومت ہے یا وہاں کی جو ذمہ داران ہیں وہ ناراض ہیں۔ کینیڈا کے صدر نے ایک عجیب و غریب جملہ اس بیچ میں بول دیا، جو 2-3 دن پہلے کا ان کا شاید بیان ہے، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تبدیلی کا دور ہے، اور جو یعنی دنیا کے اندر جو سپریم پاور ہیں وہ اب کچھ بدل رہی ہیں، یعنی وہ پاور کہیں اور شفٹ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ کینیڈا جانے والے ہیں، یا شاید چلے بھی گئے ہوں گے، اس کی مجھے آگے کی اطلاع نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں کس طرف متوجہ کر رہی ہیں؟ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، میں نے اپنے چھوٹے چینل سید صادق قاسمی آفیشیل پر بہت دن پہلے ایک بیان کیا تھا، اور اس بیان میں نے یہ بات کہی تھی، اور واضح طور پہ کہی تھی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو تبدیلی اب آنے والی ہے وہ یہ کہ امریکہ کولیپس کرے گا، امریکہ کی جو معاشی صورتحال ہے وہ دگرگوں ہوگی، اور وہ نیچے جائے گا۔ وہاں کا سماج، وہاں کا جو گھریلو سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے، وہ برباد ہو چکا ہے۔ اب ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیسہ چاہیے، وہ بھی ان کے پاس بچا نہیں ہے۔ یعنی نارملی تو آپ کہیں کہ بہت کچھ ہے، لیکن ایک جو فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے اس کو رن کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، امریکہ ان سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پروٹیسٹ بڑھ رہے ہیں، ہنگامے بڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ سوال ایسے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاور کہاں شفٹ ہوگا، یہ پاور کس جگہ شفٹ ہونے والا ہے؟ تو میں نے اس وقت اپنے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ یہ پاور جو اب شفٹ ہونے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ چائنا کی طرف جائے گا، کیونکہ آپ ایک بات یاد رکھیے، پوتن لاکھ طاقتور ہوں لیکن وہ شی جن پنگ کے غلام ہیں، شی جن پنگ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ تو اب یہ پاور ایسا لگتا ہے کہ شفٹ ہو کر جائے گا چائنا کی طرف، اور وہاں پر قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے یا ایسے بھی رہے ہیں، یہ شاید قرآنی اشارہ ہے بالکل، کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جن سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں چھوڑیں، جنہوں نے نہ سینیگوگ چھوڑے ہیں، جنہوں نے نہ نارمل اللہ کی یاد جہاں کی جاتی ہے نا مسجدیں وہ چھوڑی ہیں، نہ وہ جگہیں جو مسلح ہیں ان کو چھوڑا ہے۔ یعنی کوئی ایسی طاقت پاور میں آنے والی ہے جو کسی بھی مذہب میں بلیو نہیں کرتی ہوگی، اور یقینی طور پر یہ آپ اس کو اگر آپ کہیں کہ وہ چائنا کی پاور ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پورا نیا بلاک بن کر تیار ہو گیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہر بلاک تمام ملکوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ بالکل وہی سچویشن ہو گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا 2 بڑے حصوں میں بٹ جائے گی، فسطاط ایمان اللہ نفاق فیہ، ایک ایسا گروہ ہوگا جس میں ایمان ہوگا اور نفاق نہیں ہوگا، ایک ایسا گروہ ہوگا جس میں نفاق ہوگا اور ایمان نہیں ہوگا۔ کیا سچویشن ہوگی ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ میں ایک حدیث یاد آ گئی تو میں نے اس کو آپ کے سامنے کوٹ کر دیا۔ ان ساری چیزوں کے درمیان جو سب سے مزیدار جو چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک دم سے سعودی عرب کی حمیت و غیرت جاگ گئی ہے، اور سعودی عرب نے باقاعدہ امریکہ سے کہا ہے کہ آپ کسی بھی طرح اگر ایران پہ حملہ کریں گے تو آپ ہماری فضاؤں کا استعمال نہیں کریں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی ایک سعودی صحافی نے ایک بڑا زبردست مضمون لکھا ہے UAE کے خلاف، ابوظہبی کے خلاف، کہ ابوظہبی کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس خط کو پڑھ لیں، ان چیزوں کو پڑھ لیں، تو آپ کو پھر بہت سی چیزیں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک ٹوٹ پھوٹ ہے، اور میں بار بار یہ بات کہتا چلا آیا ہوں کہ ٹوٹ پھوٹ تب ہوتی ہے جب اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد کوئی نیا نظام آنا ہوتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ جو نیا نظام ہے، پوری دنیا ریکنسٹرکشن کے قریب آ چکی ہے، اور اب جو نیا نظام آنے والا ہے یقینی طور پر وہ نیا نظام حضرت مہدی کی شکل میں ہوگا۔ اور عملی طور پہ میں نے اس کی ایک شکل بیان کی تھی، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ میرا اپنا وجدان و انٹیوشن بھی ہو سکتا ہے، کہ 2 بڑی سپر پاور جب لڑیں گی، چائنا اور امریکہ جب آپس میں بھیڑیں گی، ظاہر سی بات ہے امریکہ کوئی ایسے تو گیو اپ کرنے والا نہیں ہے، بہت بڑی لڑائیاں ہوں گی، اور چائنا اور روس اور یہ نارتھ کوریا کا جو ایک پورا، اور اس کے ساتھ اسلامی ممالک جائیں گے، کچھ ادھر جائیں گے کچھ ادھر جائیں گے، ان کی جب آپس میں بھڑن
بلند ہوگی تو طاقتیں کمزور ہوں گی، اور جب طاقتیں کمزور ہوں گی تو ان کے بیچ ایک نئی طاقت کو ابھرنے کا موقع ملے گا۔ غالباً اسباب کی دنیا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہی وہ وقت ہوگا جس میں حضرت مہدی کی طاقت کا ظہور ہوگا، اور ماضی میں ہم کو اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر تھی اور اس کے مقابلے میں ایک پرشین امپائر تھی۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر جب آپس میں لڑیں تو مسلمانوں کا قلبی رجحان رومن امپائر کی طرف تھا، کیونکہ وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور دوسری طرف جو ہے پرشین امپائر تھی، وہ مشرک تھے، اس لیے مسلمانوں کا رجحان ادھر نہیں تھا۔ یہ دونوں پاورز جب آپس میں لڑیں اور ٹکرائیں تو ان کے ٹکرانے کے نتیجے میں پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو ابھرنے کا موقع ملا، اور پھر اسلام اور اسلامی پھریرے وہ ساری دنیا کے اندر پھیلے۔ تو اسباب کی دنیا میں شاید ایسا ہی کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ میں نے ساری باتیں ان کے سامنے کی، لیکن یہ باتیں بہت کم اہمیت رکھتی ہیں۔ اس سے زیادہ اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ ان حالات کے بعد ہمارا جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے یا ان تھیوریٹیکل چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمان کی نگاہ ہمیشہ اللہ پر ہونی چاہیے، اسے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ ویڈیو اچھا لگا ہو شیئر کریے، آگے پہنچائیے گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔